اور اسی آیت مبارکہ میں ایک نقطہ ہمارے سامنے یہ بھی ہے، تھوڑا سا غور کریں تو بڑی بڑی باتیں سامنے آتی ہیں. بات تو سیدھی سی ہے. وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بات تو اتنی سی ہے، لیکن یہاں پہ ایک نقطہ سامنے آتا ہے، مقام ابراہیم اور موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عجیب بات سامنے آ گئی. موافقات کیا ہوتے ہیں؟ موافق ایک چیز کا مل جانا، مطابق ہو جانا. کل ہمارے ایک دوست نے بڑی محبت سے ایک اعتراض نہیں کہہ رہے، سوال کیا ہے کہ ہمارے درس میں کچھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں. بھائی قرآن ہے، اس کی تفسیر ہے، عربی ہے، تو کوئی لفظ کو مشکل آ بھی جاتا ہے، پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس کو آسان بنایا جائے. موافقات، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات بندے نے کی رب نے پوری کر دی، یا رب نے کی تو بندے نے پوری کر دی، یوں سمجھ لے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم اور جلیل القدر نبی کے صحابی ہیں، جنہوں نے کچھ باتیں ایسی کیں کہ ان کے منہ سے نکلی، اللہ نے پوری کر دی، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. تو اس ضمن میں امام بخاری نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ بڑی توجہ والی، بڑی سننے والی ہے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو میں نے کی اور میرے رب نے پوری کر دی. توجہ چاہیے. 3 باتیں میں نے کی اور میرے رب نے پوری کر دی، یا یوں کہہ لیں، یا یوں الفاظ ہیں کہ میرے رب نے کی اور میں نے پوری کر دی. پہلی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش یہ مقام ابراہیم جو ہے یہ ایسی جگہ بن جائے جہاں سے نماز کا آغاز ہو. عمر کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ اکبر. عمر وہ عمر ہے، ظالمو تم نے جانا ہی نہیں، تم نے تو پڑھا ہی نہیں، تم نے عمر کو جانا ہی نہیں، عمر کی سیرت کو تم نے پڑھا ہی نہیں، اس کی زندگی کے متعلق تمہیں معلومات ہی نہیں ہیں. زمین پہ چلنے والا عمر، جس کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے. کیوں بدلتا ہے؟ شیطان کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے عمر کی غیرت کو، عمر کے ایمان کو. تبھی تو شیطان کو عمر کا نام پسند نہیں. شیطان کو، ابلیس کو عمر کا نام پسند نہیں، اس کی شخصیت پسند نہیں، اس کے کارنامے پسند نہیں، اس کا وجود پسند نہیں. وہ اپنا رستہ ہی بدل لیتا ہے، منہ چھپا لیتا ہے. عمر کو دیکھ کے عمر کے دشمن منہ چھپاتے پھر رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عمر کہتے ہیں جب میں نے کہا تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. اور دوسری بات کیا ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مکرمات کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں. عمر کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ عام عورتوں کی طرح ازواج مطہرات، ازواج مکرمات عام عورتوں کی طرح نہ ہوں، بلکہ ان کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، فاسق فاجر بھی آتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں. یہ عمر کی خواہش ہے. دیکھو کیسی بات ہے.
اللہ نے عمر کی خواہش کو قرآن بنا کے نازل کر دیا. عمر خواہش کر رہے ہیں اللہ اے عمر ہم تم پہ قربان جائیں، ہماری زندگیاں قربان، ہمارے والدین، ہمارے بچے سب قربان. تیری خواہش پہ قرآن نازل ہوتا ہے، تیری گفتگو کا، تیرے الفاظ کا، تیرے کلمات کا اللہ کے ہاں کتنا مقام و مرتبہ ہے. اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب. اے لوگو جب میرے نبی کے دروازے پہ آؤ، میرے نبی کے ازواج مطہرات کے دروازے پہ آؤ، ان کے خیموں کے باہر آؤ، ان سے بات کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، من ورائے حجاب، حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، سامنے نہیں، پردے کے پیچھے سے، اس طرح بغیر پردے کے نہیں. اللہ نے پردہ نازل کر دیا. وہ پردہ جو امت کی بیٹیوں نے، جو امت کی بہنوں نے وہ جو پردہ کرنا تھا، وہ چہرے کی بجائے وہ پردہ عقل پہ ڈال لیا، متی ماری گئی. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو دین کے شریعت کے قریب ہی نہیں ہے. خیر یہ علیحدہ بات ہے. فرمایا کہ جب تم سوال کرو من ورائے حجاب، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے دلوں کے لیے بھی ان کے دلوں کے لیے اطہر ہے، اطہر ہے، پاکیزہ ترین ہے، پاکیزہ ترین طریقہ ہے. خواتین کے ساتھ خلوت سے بچو، تنہائی سے بچو، اور اختلاط سے بچو جتنا بچ سکتے ہو. اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافق ثانیہ ہے. تیسری بات، عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا نا، وہ ایک بات ہوئی گھر میں، بیویوں نے ایک بات کی تو آپ ناراض ہوئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلا گیا. عمر گھر کیوں گئے؟ کیونکہ گھر کے بندے تھے. بات سمجھنے کی نا. عمر نبی کے گھر کیوں گئے؟ کہ وہ تو گھر کے فرد تھے. عمر کی بیٹی نبی کی بیوی ہیں، عمر نبی کے سسر ہیں، گھر کے ہیں، اندر کے ہیں. اور نبی میں عمر میں اتنا تعلق ہے، فرق ہی کوئی نہیں آپس میں، رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے. صحابی بھی ہیں اور سسر بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، گھر میں آنا جانا ہے. اور جب عمر جاتے ہیں ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ عمر کے غصے کو، عمر کی غیرت کو، عمر کی سوچ کو، عمر کی فکر کو، کہ وہ نرم بات پسند نہیں کرتے، زیادہ مسلطے بھی پسند نہیں کرتے. تو آپ ان کے گھر گئے، حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور جا کے کیا کہا؟ اے نبی کی بیویوں، رک جاؤ، اپنی باتیں واپس لے لو. تم نے جو باتیں کی ہیں نا، ایسا نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو تمہاری بجائے بہتر عورتیں عطا کر دے. یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ نبی کی بیویوں سے بہتر کوئی عورت دنیا میں نہیں ہے. لیکن اللہ تو کر سکتا ہے نا، اس کی قدرت کاملہ تو ہے نا. یہ بات ان کو تنبیہ کے لیے کہی جا رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ مت سمجھیے کہ نبی کی بیویوں سے بڑھ کر کوئی عورتیں دنیا میں موجود ہیں، یہ قطعاً بات نہیں ہے. حقیقی بات یہی ہے کہ ازواج مطہرات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خاتون نہیں ہے. یہ ایک تنبیہاً لفظ کہا گیا.
کہتا ہے جب میں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دی. اللہ اکبر. سورہ تحریم آیت نمبر 5 ہے. فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقہن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. اگر نبی طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بدلے میں بہتر عورتیں اپنے نبی کو دے دے. اور پھر آگے ان کی صفتیں گنوائیں کہ وہ عورتیں کیسی ہیں. مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے اللہ نے بیان کیا کہ اگر وہ طلاق دے دیں تب ان خوبیوں والی عورتیں آئیں گی. حقیقت میں انہی خوبیوں والی وہ عورتیں موجود ہیں جو ازواج مطہرات موجود ہیں. وہ مسلمات بھی ہیں، وہ مومنات بھی ہیں، وہ قانتات بھی ہیں، وہ تائبات بھی ہیں، عابدات بھی ہیں، وہ سائحات بھی ہیں، وہ ان میں سیبات بھی ہیں، ابکارا سبھی ہیں، بیوہ بھی ہیں اور باکرہ بھی ہیں. ان اوصاف والی خواتین موجود ہیں. لہذا یہ ایک تنبیہاً کہا گیا. اور پھر اگر تو خدا نخواستہ طلاق ہوتی تو پھر تو کوئی گفتگو بھی کرتا. جب طلاق ہوئی نہیں تو قرآن کے یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ ازواج مطہرات جو تھیں وہ ان خوبیوں والی تھیں. اللہ اکبر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی. وہ اتنے عظیم، اتنے جلیل القدر، اتنی عظمت والے صحابی ہیں. اللہ اکبر. اچھا یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا نقطہ ہے. بیٹا اچھا ہونا، اس کے کارنامے اچھے تو باپ کا نام بھی مشہور ہو جاتا ہے. اب خطاب کو کون جانتا تھا؟ خطاب کون ہے؟ خطاب کو کون جانتا تھا؟ لیکن خطاب کا بیٹا عمر جس نے کارنامے انجام دیے تو اب دنیا خطاب کے نام سے واقف ہوگی. خطاب بھی کوئی ہے. تو معاشرے میں جب بیٹا کو اچھا کام کرتا ہے نا تو باپ کا نام ساتھ خود بخود ہی معروف ہو جاتا ہے، خود ہی مشہور ہو جاتا ہے. اور باپ فخر کرتا ہے میرا بیٹا، میرا بیٹا. تو خطاب کتنا فخر کرتا ہوگا اپنے بیٹے پر کہ میرا بیٹا کتنا جری ہے، کتنا بہادر ہے، کتنا دلیر ہے، اور کتنا ذہین ہے، کتنا فتین ہے، کتنا ذکی ہے. اللہ اکبر.